بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 جنوری 2024 نماز عشاء کے بعد مولوی محمد اسلم صاحب تعلیم کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 ایک نمبر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اب تیرا یہ ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے حق تعالی شانہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 77 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور جہنم کا دھواں آتا رہتا ہے۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر سند کے اعتبار سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن اس کے مضامین کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، بالخصوص حضرت براء بن عازب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایتیں، جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الجنائز میں اور باب اثبات عذاب القبر میں ہیں۔ اگر کوئی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہے تو مظاہر حق میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مظاہر حق مشکوٰۃ شریف دی ایک شرح، مظاہر حق اردو زبان دے اندر ہے، بڑی معتبر ترین کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، استاد اردو شرح ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے کہ بہت سخت منظر ہے۔ بہت کثرت سے احادیث میں اس کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ایک ہی حدیث کا ترجمہ لکھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے اہل قبور سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہ گاراں واسطے کی ہے، اہل قبور دے واسطے ہلاکت ہے۔ کالے سانپ، کالا سانپ کتنا زہریلا قسم دی نسل ہے۔ ایسے سانپ نے کہ صرف بندے نو تک چھڑن بندے دی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے سانپ دنیا دے اندر زہریلے قسم دے اج بھی موجود ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ نے دوزخ دے سارے منظر دنیا چ پیدا کر دیتے ہیں، اور جنت دے جتنے بھی مناظر نے، او دے کچھ چیزاں، او دے پھل، او دے مناظر، او اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر بھی نظیر آندی رکھ دیتی ہیں۔ لیکن اے صرف اللہ تعالیٰ نے انساناں نو وکھایا ہے۔ دنیا دی آگ جڑی اسی نظر آ رہی ہے نا، یہ آخرت دی آگ تو 70 گنا ٹھڈی ہو کے آئی ہے، 70 گنا ٹھڈی۔ تے جہنم دی جڑی آگ ہے وہ اس تو زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا کل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو کہ جہنم دی آگ اس تو بھی زیادہ سخت ہے۔ اے دنیا دی آگ تو اسی کتنا بچتے ہیں، اتنے نہ ڈگ جائے۔ میں آ رہا سی مسجد تے میں نا بچیاں آواز دے رہے، او بچے آواز مسیتی سارے آگ سیک رہے، تو میں پھر اچھی آواز میں آیت پڑھی کل نار جہنم اشد حرا، اس آگ میں جب سیک دے پہ ہو، یہ آگ تو بہت ٹھنڈی ہے، تو جہنم دی آگ اس تو زیادہ سخت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ لے دے۔ ہاں، فرمایا کہ اہل قبور سے ہلاکت ہے گناہ گاروں کے لیے۔ اہل قبور سے، اہل قبور قبر دی جمع ہے، قبر والوں سے ہلاکت ہے کہ ان کے اوپر کالے سانپ مسلط کر دی جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے، دوسرا سر کی جانب سے، اور وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہاں کے تک درمیان میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں۔ یہی وہ دوزخ کا عذاب ہے جس کو قرآن پاک میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ قبر کا ذکر جیسے کہ اوپر گزر چکا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے۔
تاکہ لوگ کثرت سے اس کی پناہ مانگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم آپ نو قبر دا کی خوف سے نبی پاک علیہ انبیاء تے معصوم ہوندے ہیں، لیکن صرف امت نو سبق دینا چاہیے، امت نو سبق دینا چاہیے اور اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معصوم ہیں۔ اسی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو پہلے گزرا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اللہ تعالیٰ دعا کر دے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہیں سنا دے، لیکن میں خوف ہے کہ تسی مردے دفننا چھوڑ دے۔ اور یہ جو کچھ ہے مقتضائے عدل ہے، یہ عدل کا بالکل تقاضا ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں اس دنیا میں صرف اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور حق تعالی شانہ نے اپنے تمام جانی اور مالی احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات جتلا بھی دی تھی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس پر بھی متنبع کر دیا گیا تھا کہ زندگی صرف امتحان کے لیے دی گئی ہے، کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے نا، امتحان ہوندہ تو پھر نتیجہ بھی تو ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ تو موت کے واسطے ہے، موت اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے اس واسطے تاکہ امتحان دا وقت آ جائے، امتحان نتیجہ امتحان ہو گیا، پھر اس دا نتیجہ دا ٹائم آ گیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ خدا جل جلالہ بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور جب یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جن اور انسان کی پیدائش کی حکمت صرف عبادت ہے، اور دنیا کی جتنی لذتیں اور راحتیں اور سامان دیے گئے ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنی ضرورت کے بقدر اس سے نفع اٹھائیں، اور کم سے کم ضرورت پوری کرنے کے بعد جو بچے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، اپنے ہی کام آنے کے لیے اللہ جل شانہ کے خزانے میں جمع کر دیں۔ دیکھو اللہ پاک نے دنیا دیتی ہے ہر انسان بقدر ضرورت استعمال کرو، اور اس تو بعد جو بچ جائے اس کا کی کرو؟ ان چاہ کے سامو ان چم کے رکھو یا چھڑ کے مر جاؤ، اور اس واسطے تاکہ اس نے تسی اللہ دے رستے جمع کرا دے، اللہ دے خزانے